الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ عشرہ رحمت ہے، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر 29۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے اکثر حضرات نے یقیناً پہلی قسطیں بھی اس موضوع کی سنی ہوں گی، اور یہ رب ذوالجلال کی توفیق ہے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے آج سے پہلے 28 موضوع مکمل کیے اور یہ 29ویں قسط ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور ساری زندگی بھی جاری رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا سلسلہ بڑا ہی عظیم اور عجیب ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہمہ جہت خبریں دیں اور ایسے ایسے امور کو بیان کیا کہ انسان حیران ہے کہ رب ذوالجلال نے کتنے علوم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ عمومی محافل میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ایسے امور کا صدور ہوتا کہ لوگ عام سمجھتے کہ شاید ہماری طرف ہی توجہ ہے، لیکن جس وقت عقدہ کھلتا اور بات سامنے آتی تو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیوں بعد کے معاملات کو سامنے رکھ کے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ تشریف فرماتے، ایک سائل آ گیا، سیاستہ میں موجود ہے، اس نے بڑا عجیب سوال کیا، ارائیتا سیاب الجنت اتنسج نسجا ام تشکک من ثمر الجنہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل جنت کو جو جنت میں کپڑے ملیں گے وہ بنے ہوئے ہوں گے یا کسی اور طریقے سے تیار ہوں گے؟ چونکہ جنت کا ایک اپنا مزاج ہے، جنت کا ایک اپنا ماحول ہے، اور پھر جنت کا لباس بھی تو جنت کا لباس ہے جس میں یہ ہوگا کہ انسان چاہت کے لیے اسے تبدیل تو کر سکتا ہے مگر وہ کبھی پھٹے گا نہیں، نہ پرانا ہوگا۔ جب پوچھا گیا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت کا معاملہ تو جائیں گے تو دیکھیں گے، اور جنت ایک چھپی ہوئی چیز ہے اور چھپی ہوئی چیز کو بتانا یہ علم غیب ہے۔
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دیکھو ایک جاہل عالم سے سوال کیسا کرتا ہے، یعنی سوال پر تعجب کا اظہار کیا کہ بڑا عجیب سوچا ہے اس بندے نے جنت کے لباس کے بارے میں کہ تن سا جو نہ ساجا ہم تشکا کو من ثمر الجنہ، جنت کے پھل سے نکالا جائے گا یا جنت میں کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہوں گی جو کپڑے کی ہوں اور کپڑا تیار کیا جا رہا ہو؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سن لو، تشکا کو من ثمر الجنہ، رب ذوالجلال جنت کے پھل ایسے بنائے گا کہ ان پھلوں سے کپڑا برآمد ہوگا اور جنتیوں کو پہنا دیا جائے گا۔ جنت کی عجیب ورائٹی ہے کہ وہاں پر پہلے سارے معاملات جو ایک کپڑے کو تیار کرنے کے لیے ہم انسانی امور کے لحاظ سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور پھر جا کے کپڑا بنتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے جنت میں اہتمام ایسے کر رکھے ہیں کہ درخت ہوں گے، درختوں پہ پھول لگیں گے، پھول سے پھل بنے گا اور پھل جس وقت چیرا جائے گا تو جنت کا بہترین ریشمی لباس جنتی ریشم کا بندے کو میسر آ جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھ لیا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، فرمایا حین غربت الشمس اتدری این تذهب، یہ تو بتاؤ کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ سورج غروب ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ یعنی من و عقل کی ضرورت ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اور پوری دنیا کے حالات کے لحاظ سے چونکہ کائنات ایک گلوبل ویلی بن چکی ہے، ادھر سے غروب ہوا، دوسری جگہ طلوع ہوا اور مسلسل ایک سفر جاری ہے سورج کا، اور 24 گھنٹے اس کے ایسے گزر جاتے ہیں، کہیں اب رات ہے کہیں اس کے بعد کا وقت ہے، اب ہمارے ہاں اس وقت چمک رہا ہے، ان کے لحاظ سے اس وقت غروب ہے۔ یہ ایک ظاہری موٹا موٹا اندازہ ہے، مگر نبوت کا فیصلہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا بتاؤ سورج جب غروب ہوتا ہے تو سورج کہاں ہوتا ہے؟ اب بات ہے مشرق وسطیٰ کی، جہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس میں مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، جہاں پر ایک باقاعدہ وقت ہے سورج کے غروب ہونے کا، غروب ہوتا ہے پھر نظر نہیں آتا۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، ہمیں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو اللہ و رسول عالم والا جملہ ہے، یہ بھی میں نے احادیث اکٹھی کی ہیں کہ بارہا صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جملہ بولا۔ آج اس جملے پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے، کہتے ہیں صرف اللہ عالم کہو، ورسولہ عالم یہ نہ کہو۔ باقاعدہ فتاوی میں اس وقت اس بات کو سعودی حکومت کے چھپے ہوئے فتاوی میں لکھا گیا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے اللہ و رسول عالم، حالانکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو نہیں کہ سرکار آپ کو بھی آتا ہے یا آپ کو نہیں آتا؟ اگر آپ کو آتا ہے تو پھر کہہ لوں خدا بھی جانتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو میں صرف یہ کہوں خدا جانتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری یا دیگر صحابہ یہ جملہ بولتے ہیں، پوچھے بغیر بولتے ہیں، سرکار سے پوچھے بغیر بولتے ہیں ایسے مقامات پر کہ ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ تو صحابہ ہر بار بول کر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مقام نبوت کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ اگر تول کے ماننا ضروری ہوتا تو صحابہ جیسے لوگ خلاف واقع بات کیوں کریں؟ باقاعدہ جب ایسا مسئلہ ہوتا تو نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو آتا ہے تو ہم کہیں اللہ و رسول عالم، اور اگر نہیں آتا تو نہ کہیں، لیکن ایسا پوچھتے نہیں اور کہتے ضرور ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وصول کیا ہے، اس دین میں نبوت کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس دین کا یہ حصہ ہے کہ اگرچہ صحابہ کو واضح طور پر سرکار سے وہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، صحابہ کا یقین ہوتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہمارا رب بھی جانتا ہے، رب کے محبوب بھی جانتے ہیں۔ پوچھا محبوب علیہ السلام نے، جواب صحابی نے دیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا۔ عالم اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری، عالم سے بڑا صیغہ ہے،
عالم بہت زیادہ جاننے والا، رب ذوالجلال بہت زیادہ جانتا ہے اور آپ بہت زیادہ جانتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حین تذهب وتغرب، جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا تذهب حتی تسجد تحت العرش، ہماری آنکھوں سے چھپ جاتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے۔ اب یہ امور نبوت کے بیان کرنے کا حصہ ہے، نبوت بیان کر سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی کتنا بڑا جغرافیہ دان ہو اور اس نے پوری دنیا کا اگر دورہ بھی کر لیا ہو اور نیچے اوپر سارا پھر بھی چکا ہو، پھر بھی اس کے پاس فیصلے کے لفظ نہیں ہے، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو حجاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین کے نچلے حصے کو جا کے نہیں دیکھا، زمین خود حاضر خدمت ہے، اور سورج جب غروب ہوتا ہے کہاں کہاں ہوتا ہے، کدھر پہنچتا ہے، کس انداز میں، عرش اوپر ہے، غروب ہو کے سورج نیچے جاتا ہے اور پھر عرش کے نیچے پہنچ کیسے جاتا ہے، دوسری جگہ دکھائی دینے سے پہلے، یہ سارے وہ امور ہیں۔ سارے محدثین بیک زبان بخاری شریف کے اس مقام پر چپ ہو گئے، کہتے ہیں عقل کو یہاں پر مجال نہیں بولنے کی، رب جانے یا رب کا نبی جانے، ہمارا کام ماننا ہے کہ واقعی جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی ہے کہ آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں، کیونکہ غروب ہوا ہمیں پتہ نہیں وہ کس جہان میں ہے، کس حالت میں ہے، کس صورت میں ہے۔ فرمایا اس وقت جو سرکار نے فرما دیا، ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ عرش 7 آسمانوں کے پار ہے، اس کے نیچے سورج کا جانا، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علوم کا عروج، کہ وہاں پہنچا ہے، اور صرف پہنچنا ہی نہیں، جو کرتا ہے وہ بھی بتایا ہے، اور پھر جو بولتا ہے فرما تستأذن، اپنے رب سے اذن مانگتا ہے کہ اے اللہ مشرق سے میں نکلا تھا، مغرب تک میں پہنچا ہوں، اب تیرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر مشرق سے طلوع ہو جا، پھر چکر لگا، پھر غروب ہو جا۔ اب فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس وقت، اس دن بھی سورج سجدہ جا کے کرے گا، اللہ سے اذن مانگے گا، مغرب کی طرف آ گیا ہوں، مشرق سے طلوع ہوا تھا، اب اللہ حکم کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا ارجی، اب آگے نہیں جا سکتے، واپس لوٹو، اگلا ہے مشرق، پچھلا ہے مغرب جہاں غروب ہو کے سجدہ کرنے آیا ہے، تو رب ذوالجلال فرمائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہے قیامت کا دن جب سورج پھر مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس دن اجازت نہیں ملے گی کہ تم مشرق سے طلوع ہو جاؤ، اس دن پھر مغرب سے ہی طلوع ہوگا۔ فرمایا یہ ہے اللہ کا فرمان، الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا سورج جاری ہے، سورج رواں دواں ہے، سورج گردش کر رہا ہے اپنے مستقر کے لیے، اپنے ٹھکانے کے لیے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ تقدیر ہے کس کی؟ فرمایا عزیز کی اور علیم کی، یہ رب ذوالجلال کا اندازہ ہے، اس کا نظام قدرت ہے، اس کی تقدیر ہے کہ اس نے سورج کو اس طرح پابند کر رکھا ہے۔ تو یہاں سے واضح طور پر سورج کی حرکت ثابت ہوئی، اور سن اسٹیشنری والا جو نظریہ ہے وہ عارضی ہے اور غلط ہے اور جھوٹا ہے، اور وہ لوگ اپنے نظریے بار بار بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم سے اس قرآن کو ماننے والے ہیں۔ دنیا بدل سکتی ہے، اس کا دیا ہوا نظریہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اور یہ اخبار، یعنی صحیح بخاری شریف میں سے اور قرآن کی سائے سے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے یہ باقاعدہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبوت صرف نماز کا مسئلہ بتانے نہیں آئی تھی، اور نبی کا کام صرف روزے کی بات کرنا نہیں تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ امور غیبیہ کے چیپٹر اپنی امت کے سامنے بیان کیے ہیں، تاکہ میری امت کو پتا چلے کہ ہمارے نبی وہی نہیں جو صرف 2 اور 2 4 بیان کر سکیں، ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کمبلی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ اس انداز میں ان کی وضاحت کی ہے۔ اب قیامت تک اس پہ ریسرچ ہوتی رہے گی، روشنی ملتی رہے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کا ظہور ہوتا رہے گا۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے، اور اب جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں مسند امام احمد میں سند صحیح سے موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی، فجر کی جماعت کرا کے اسی جگہ بیٹھ گئے، خاموش بیٹھے ہیں،
یہاں تک کہ چاشت کی نماز کا ٹائم ہو گیا. جب چاشت کی نماز کا ٹائم ہوا داہے کا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے. حتی بدت نواجذہ, داڑھیں نظر آئے, اتنا ہنسے. یعنی عمومی طور پر تو تبسم ہوتا تھا اور پھر صرف ہونٹوں سے محسوس ہوتا تھا, یا کچھ حدیثوں میں آتا ہے حتی بدت سنایا ہو, سامنے والے دانت بھی نظر آئے, لیکن اب داڑھیں بھی نظر آ گئی. اور پھر اس کے بعد چپ ہو گئے, اسی جگہ بیٹھے ہیں. صحابہ سارے دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ اٹھ رہے ہیں, نہ گھر جا رہے ہیں, نہ ناشتہ فرما رہے ہیں, نہ ہی بول رہے ہیں. اسی طرح سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا. زور کی جب نماز ہوئی, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرا دی اور پھر وہیں تشریف فرماؤ. پھر خاموش بیٹھے ہیں اور عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, عصر کی جماعت کرا دی, پھر خاموش بیٹھے. مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا, مغرب کی جماعت کرائی, پھر خاموش بیٹھے ہیں. عشاء کا ٹائم ہو گیا. اب عشاء کی نماز جس وقت کرائی, صحابہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ سارا دن ہو گیا ہے, ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خاموش بیٹھے ہیں, ایک مرتبہ صرف درمیان میں مسکرائے ہیں, ہنسے ہیں, اور اس کے علاوہ بس نماز پڑھی جا رہی ہے یا ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے. اس طرح خاموش بیٹھے ہیں. عشاء کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور گھر تشریف لے گئے. سارے صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی. بالاتفاق سب نے فیصلہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ سرکار سے جا کے بات کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر آپ سے کہا گیا کہ آپ جا کے پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے, آج تک پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آپ خاموش رہیں, آدھا گھنٹہ وحی کا نزول ہو جائے, پھر صحابہ کی طرف دیکھیں اور ایسی پھر صحابہ کے سامنے گفتگو فرمائیں, صحابہ کو لطف محسوس ہو. اب سارا دن اس انداز میں گزرا ہے کہ صحابہ کی طرف نہ توجہ فرماتے ہیں, نہ گفتگو فرماتے ہیں, اور یہ صورتحال تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جاؤ تم جا کے نبی علیہ السلام سے سوال کرو. آپ چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, آج جس طرح دن گزرا ہے ایسا کبھی بھی نہیں گزرا تھا. کبھی ہم جہاد میں, کبھی مارکے میں, کبھی غزوے میں, اور کبھی تعلیم و تربیت میں. آج آپ سارا دن ہی خاموش رہے ہو اور جماعتیں کرائی ہیں. صحابہ کو بڑی تشویش ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار صرف آپ مسکرائے ہو چاشت کے وقت, صلاۃ ضحیٰ کے وقت, اور پھر خاموشی ہے. اصل میں سبب کیا تھا؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. فرمایا اوردا علیہ ما ہوا کائن من امر دنیا و امر الاخرہ. صحابہ, آج کا دن بڑا خاص دن تھا. رب ذوالجلال نے آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے جو کچھ ہونا ہے, اللہ نے سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے فرمایا ہے. بڑے عجیب مضمون کی حدیث شریف ہے. دور جدید کا بہت بڑا محقق احمد شاکر, اس نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا. مسند امام احمد میں بڑی تفصیل سے یہ بات موجود ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آج خاص دن تھا, میں فالتو نہیں بیٹھا رہا, فضول نہیں بیٹھا رہا. رب ذوالجلال نے ما ہوا کائن, جو کچھ ہوگا, من امر دنیا و من امر الاخرہ, دنیا میں جو کچھ ہوگا یا آخرت میں جو کچھ ہوگا, رب ذوالجلال نے سب کچھ میرے سامنے فرما دیا ہے. ایک ایک کر کے اللہ کی طرف سے مجھے دکھایا جا رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا. باقی لوگ ایک ایک دن کے بعد جو ہوگا آئیں گے, زندہ ہوں گے, جانیں گے. فرمایا 1 صدی نہیں, 2 صدی نہیں, 10 صدی نہیں, قیامت کے آنے تک کا ہر دن اللہ نے مجھے دکھایا. قیامت کا ماحول مجھے دکھایا, قیامت کے بعد جنت میں جانے کا منظر مجھے دکھایا, اور جنت کے بعد جنت میں رہنے کا مقام مجھے دکھایا. رب ذوالجلال نے جو کچھ امر دنیا میں ہے اور جو کچھ امر آخرت میں ہے, ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے فرما دی ہے. اب اس حدیث شریف کو, اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کے سامنے قیامت کا بیان شروع کر دیا. دنیا کے امور کو بھی بیان کیا. صحابہ کہتے حافظہا من حافظہا و ناسیہا من ناسیہا, جو یاد رکھ سکا یاد رکھ سکا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. بیان کرتے کرتے فرمایا میدان حشر کو صحابہ میں نے ابھی جب دیکھا ہے تو لوگوں کو پسینہ اتنا آیا ہوا تھا کہ جیسے پسینے کی لگام آ جاتی ہے, یعنی پورا قد لوگوں کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے,
اور یہاں تک پسینہ آ گیا جیسے پسینے کی لگام لوگوں کو دی گئی ہو. ایسے میں لوگ جب گھبرائے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے کہا کہ ہماری کوئی سفارش کرو, تو انہوں نے کہا آج اللہ جلال پہ بڑا ہے, میں سفارش نہیں کر سکتا, تم کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ ہر دروازے پہ گئے ہیں, کسی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اللہ کے وہ بڑے پیارے ہیں, ان کی بات ٹالی نہیں جائے گی. سرکار فرماتے ہیں میں حشر دیکھ رہا ہوں جو صدیوں بعد بپا ہوگا, وہ میرے پاس آئے ہیں, میں نے سجدہ کیا ہے, اللہ نے سب کی مشکل ختم فرما دی ہے. ایک یہ ہے کہ خبر دی جائے نبی علیہ السلام کو کہ قیامت میں یوں ہوگا, وہ علیحدہ حدیث شریف ہے. یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیامت برپا دیکھی ہے سامنے, اور صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے ایسا میں نے دیکھ لیا ہے. اس انداز میں لوگ سفارش کے لیے تڑپ رہے تھے, میں نے سفارش کی ہے. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھی سفارش کا کوٹا دیا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا صدیقوں کو بلاؤ. صدیق آ گئے ہیں, انہوں نے اللہ سے سفارش کی ہے, پھر لوگوں کو جنت دی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کرام کو بلاؤ. انبیاء کرام علیہ السلام پھر آئے, ان کی بات مانی گئی ہے. پھر فرمایا ادعوا الشہداء, شہداء کو بلاؤ. فرمایا شہداء آ گئے. پھر یشفعون لمن ارادو, جس کو انہوں نے چاہا انہوں نے سفارش کی, اور اللہ تعالیٰ نے سفارش منظور فرما لی. یہاں تک پہنچ کے میرے صحابہ میں نے دیکھا رب ذوالجلال خود جلوہ گر ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے سفارشیں کر بیٹھے ہیں, میں خود ارحم الراحمین ہوں, انا ارحم الراحمین. فرمایا کسی کے کہنے پر جو بخش دیتا ہوں تو میں خود بھی بخش دیتا ہوں. لہذا فرمایا سفارشوں کے سلسلے ختم, انا ارحم الراحمین, میں خود ارحم الراحمین ہوں. یہ کہنے کے بعد رب ذوالجلال فرمائے گا جس نے بھی شرک نہیں کیا اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دو. اس کے بعد بھی ابھی کچھ لوگ جہنم میں ہیں جن کو رب ذوالجلال جنت دینا چاہتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر خالق کائنات نے اپنے کچھ پسندیدہ بندوں کو کہا جہنم میں دیکھو جس بندے نے کوئی ایک کام بھی اچھا کیا ہے اسے نکال لو. تو پوچھا گیا اہل جہنم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کوئی زندگی میں ایک کام بھی اچھا کیا ہو؟ تو ایک شخص اٹھا. ابھی دیکھنا نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کا جو انداز ہے پتا چلے گا کہ ڈائریکٹ تبصرہ کس انداز میں غیب پر فرماتے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا تو جہنم میں سے ایک بندہ نکلا, یعنی جہنم میں اس نے یہ اعلان کیا, کہنے لگا زندگی بھر کوئی اچھا کام نہیں کر سکا مگر ایک اچھا کام میں کرتا تھا, کنت اسامح الناس فی البیع والشراء. جب میں دکان پہ بیٹھتا تھا یا سودا کرتا تھا میں لوگوں کو اس سلسلے میں نرم رویہ میں رکھتا تھا, میں سختی نہیں کرتا تھا. اگر کسی کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے تھے میں کہتا تھا کوئی نہیں جتنے ہیں اتنے ہی دے جاؤ, اور اگر کوئی چیز واپس کرنا چاہتا تھا میں واپس کر لیتا تھا. اور کوئی نیکی میرے پلڑے میں نہیں ہے. بیع و شراء کے مسئلے کے اندر میں لوگوں سے نرمی کرتا رہا ہوں اور میں نے لوگوں کا کافی خیال رکھا ہے. تو رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتوں سن لو, اس نے لوگوں کے سودے واپس کیے, ہم اس سے جہنم کی گرمی واپس لیتے ہیں. اس نے لوگوں کے ساتھ دنیا میں بیع و شراء کرتے وقت اس نے نرمی کی ہے, ہم بھی اس کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں, اس کو بھی جنت دے دی جائے گی. رب ذوالجلال پھر فرماتا ہے نبی علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کے فرمایا اللہ نے پھر فرمایا اب جہنم میں نظر کرو کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو وہ بتائے تاکہ اس کو جنت ملے. اب ایک شخص اور مل گیا, وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام تو نہیں کیا, ایک کام کیا ہے حالانکہ بظاہر اچھا وہ بھی نہیں لیکن وہ کام رب کو پسند آ گیا ہے. کہنے لگا کہ اے اللہ جب میں مرنے لگا تھا تو میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ زندگی بھر کوئی نیکی میں نے نہیں کی, اگر قیامت کے دن رب نے مجھے پکڑ لیا تو میں بچ نہیں سکتا. اس طرح کرو کہ میں رب کو پکڑا ہی نہ میں جا سکوں, مجھے تم فوت ہونے کے بعد جلاؤ, راکھ بناؤ اور راکھ پھر دریاؤں میں سمندروں میں اور صحراؤں میں اڑا دو. نہ ذرے اکٹھے ہوں گے, نہ میرا بدن بنے گا, نہ اللہ مجھ سے پوچھے گا, نہ مجھے جواب دینا پڑے گا. حالانکہ بظاہر تو یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے مگر وہ سادہ بندہ تھا. اس انداز کو رب کے سامنے اس نے قیامت کے دن بیان کر دیا کہ اے اللہ
یہ میرا ایک کام ہے. میں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ مجھے جلا دینا, انہوں نے مجھے جلایا اور اس انداز میں میری راہ کو بہا دیا. یہ میں نے کیا. تو رب ذوالجلال نے پوچھا میرے بندے کیوں تم نے کیا, ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا مم مخافتے کا, صرف تیرے ڈر کی وجہ سے. اگرچہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا وہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا, غلطی تو بہت بڑی ہے, مگر سادہ بندہ تھا. رب ذوالجلال نے فرمایا کیوں اتنا تم کرتے رہے؟ کہنے لگا اے اللہ تیرا ڈر بڑا مجھ تھا, ڈر کے مارے میں نے یہ کہا کہ مجھے جلا دو, مجھے بہا دو, یہ سارا ڈر کی وجہ سے. اب قیامت برپا ابھی بعد میں ہونی ہے, نبی علیہ السلام نے پہلے سب کچھ دیکھ کے بیان کیا ہے. اور میرے صحابہ, رب ذوالجلال نے ایک فرشتے سے کہا فرشتوں دیکھو دنیا میں سب سے بڑا جو بادشاہ تھا اس کا ملک کتنا تھا, اعظم ملک دنیا, دنیا میں سب سے بڑی جس کی بادشاہی تھی اس بندے کی بادشاہی اور 10 مرتبہ اور میرے اس بندے کو جنت عطا فرما دو. یعنی جو اس لیے اپنے بیٹوں سے کہتا رہا کہ مجھے جلا دو, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور ڈر مجھے بڑا ہے, مجھے جلا دو تاکہ نہ حساب ہو اور نہ ہی مجھے مواخذہ دینا پڑے. رب ذوالجلال نے اس کی بات کو سن کر فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت تو دینی ہے مگر کتنی دینی ہے؟ فرمایا دنیا میں جس بادشاہ کی سب سے بڑی حکومت تھی ان لہو, اس بندے کے لیے وہ ہے, اور وعشرۃ امثالھا, اور اس کی 10 مثل بھی دینی ہے ساتھ. یعنی جتنی کسی کی حکومت بڑے سے بڑے بادشاہ کی تھی اتنی 11 مرتبہ ہم نے اس بندے کو جنت عطا فرمانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ, بولا بندہ تھا پھر بول پڑا, کہتا ہے تستخر بی وانت الملک, اے اللہ, اللہ ہو کہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, مجھ جیسا جہنمی, مجھے تو جنت مرلے کی مل جائے وہ بھی بڑی ہے, اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا حکمران تھا روئے زمین کا, اس روئے زمین کے حکمران کی حکمرانی سے 10 مرتبہ اور ملا کے 11 مرتبہ تجھے دی جائے گی. اے اللہ, رب ہو کے میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ جب چاشت کو میں مسکرایا تھا تو اس بات پہ مسکرایا تھا. کہاں میدان جنت, کہاں انسان اور رب کا آپس میں گفتگو, اور کہاں کے یہ معاملات, اور کتنا تیز تبصرہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا. اب عام لوگ جو ہیں ہنس جائیں, چپ کر جائیں, کوئی پتہ نہیں, پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں میری دن کی ایک نشانی تو یاد ہے کہ چاشت کے وقت میں مسکرایا تھا. فرمایا وہ چاشت کے وقت تک اتنی خبریں میں دیکھ چکا تھا, نماز فجر سے لے کر چاشت تک وہ قیامت تو برپا ہو چکی تھی اور قیامت کے فیصلے سارے میں دیکھ چکا تھا, اور اس وقت جب تم نے مجھے مسکراتے دیکھا اس سادہ بندے کی رب سے گفتگو ہو رہی تھی. جب اس نے یہ کہا نا کہ تستخر بی, اے اللہ مجھ سے تو مذاق کر رہا ہے, میں کیسے ایسے جنتی بن سکتا ہوں, پر میں سادے بندے کی رب سے گفتگو سنی تو میرے ہونٹوں پہ تبسم آ گیا ہے. اس سے اندازہ کرو یہ ہے یعنی چاشت کا وقت, پھر اس کے بعد سارا دن اور عشاء تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کیا ہے. تو کون ہے جو نبی علیہ السلام کے علم کا کوئی اندازہ بیان کر سکے؟ فرمایا اوریدا علیہ ما ہوا کائن من امر دنیا و من امر الاخرہ. صحابہ میرے سامنے رب ذوالجلال نے جو کچھ دنیا میں ہونا تھا اور جو کچھ آخرت میں ہے سب کچھ اللہ نے مجھے دکھایا ہے. تو کتنی تیزی سے اب رب دکھانا چاہے اور نبی علیہ السلام دیکھنے والے ہوں تو پھر کتنا جلد سفر طے ہو جائے گا. چاشت کے وقت تک نماز فجر کے بعد 2 گھنٹے ابھی گزرے ہیں, ساری دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونا وہ تو دیکھ چکے. اب اس کے بعد جنت قیامت برپا ہو گئی وہ بھی دیکھ چکے, جنتی جنت میں داخل ہو چکے یہ بھی دیکھ چکے. یہ آخری جہنمی ہے جس نے جنت میں جانا ہے. آخری جہنمی جب جنت میں جا رہا تھا چاشت کے وقت تک یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے. چاشت کے وقت تک کا جن کا اتنا علم ہے عشاء کے وقت تک کا علم کتنا ہوگا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی یعنی یہ جو ایک نارمل سی بظاہر ادا ہے کہ مسکرا پڑے ہیں. اگر کسی نے نبوت کو عام سمجھا ہے وہ کہہ دے گا ویسے مسکرائے, کوئی وجہ نہیں تھی, بلا وجہ مسکراہٹ آ گئی ہے. لیکن یہاں پر کتنی بڑی وجہ ہے. دائیں بائیں بیٹھنے والے وہیں بیٹھے ہیں, ماحول وہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کراس کر کے برزخ سے بھی آگے گزر چکے ہیں اور قیامت تک پہنچ چکے ہیں. اس واسطے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی ہر جہت نرالی ہے, ہر ادا نرالی ہے. دنیا کے سارے انسان گننا شروع کر دیں اور لسٹ بنانا شروع کر دیں, محبوب علیہ السلام کے علم غیب کی لسٹ تیار نہیں کر سکتے. اسی مضمون کی ایک اور حدیث شریف ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو روایت کیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں تو صحابہ سے پوچھا, صحابہ تجھے پتا ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. مستدرک للحاکم کی ایک حدیث میں نے کافی پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے صحابہ کے اندر حضرت انس بن مالک راوی ہیں, حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اضحکا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی یہ تو بتاؤ نا مسکراہٹ کیوں آئی؟ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے خود پوچھا کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. وہ حدیث بھی جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس میں بھی بہت بڑا علم غیب تھا. اور میرے صحابہ بات اصل میں یہ ہے, میں میدان معاشر کو دیکھ رہا ہوں, رجلان من امتی جاسیا بین ید رب العزہ, فرمایا اللہ کے دربار میں میرے دو امتی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. حشر ہے, سرکار دنیا میں بیٹھے ہیں, فرمایا دونوں گھٹنوں کے بل ہیں, اٹھ نہیں سکے, نہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ اٹھ سکے ہیں, گھٹنوں کے بل دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. ایک ان میں سے ظالم ہے, دوسرا مظلوم ہے. مظلوم کہتا ہے کہ ظالم سے اے اللہ میرا حق لے کے دے. رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں, یہ کیا دے گا؟ وہ مظلوم کہتا ہے اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دے. تو رب ذوالجلال فرمانے لگا نیکیاں تو اور مظلوم لے گئے ہیں, اس نے تھوڑے ظلم نہیں کیے تھے, تیرے سوا جو تھے وہ نیکیاں لے گئے. تو مظلوم کہنے لگا اے اللہ پھر میرے گناہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ہنسنے کی وجہ بیان کرنی ہے. صحابہ نے جب پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے امتی مظلوم تو تھا مگر چالاک بڑا تھا. کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے تم دیکھو تمہیں سامنے کیا نظر آتا ہے. اس مظلوم نے جب نگاہ اٹھائی تو سونے کے جنتی سونے کے محل اور جنتی چاندی کے محل اس کو نظر آئے. اب اپنا جھگڑا بھول گیا, رب ذوالجلال سے پوچھتا ہے اللہ یہ کس نبی کے محل ہیں, کس شہید کے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں یہ نبیوں کے نہیں, وہ علیحدہ ہے, ان کی ریزرویشن نہیں ہوئی, یہ بالکل خالی ہیں. کس کے ہیں؟ فرمایا لمن آتا سمن, جو پیسے دے گا اس کے ہیں. تو رب ذوالجلال نے جب یہ کہا اب یہ سوچنے لگ گیا, کہتا ہے اللہ اتنے پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے جس سے اتنی جنت خریدی جا سکے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ریٹ بیان کیا ہے, فرماؤ صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. ایک گز مربع جنت, گز لمبی گز چوڑی, کتنی قیمتی ہے؟ فرمایا پوری کائنات بیچ ڈالو پھر بھی اس گز کی قیمت پوری نہیں ہوتی. اور یہاں تو اس کو شہر نظر آئے سونے کے. کہتا ہے اللہ یہ تو قیمت کوئی بھی نہیں دے سکتا. میں جملے کو حاضر, کس کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا انت تملکو, یہ تیرے پاس بھی ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس کیسے؟ فرمایا بیافوے کا انخی کا, وہ جو تمہارا بھائی ہے جس کو تم اس وقت سزا دلوانا چاہتے ہو اسے معاف کر دو, یہ قیمت ہے اس جنت کی جو تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے, جسے تو نبیوں کی جنت سمجھتا ہے, تو معاف کر دے اپنے بھائی کو, تمہیں یہ جنت مل جائے گی. اس نے کہا افوت ون ہو, اے اللہ کوئی دیر نہیں کرتا میں تو فوراً معاف کرتا ہوں. فرمایا خذ بیاد اخیکا وادخلہ الجنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا پھر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے, خود بھی جنت چلا جا, تو بھی جنت داخل ہو جا, اس کو بھی جنت داخل کر دے. فرمایا اے عمر جب میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ظالم کا جنت میں جاتے دیکھا ہے میرے ہونٹوں پہ تبسم آ گیا ہے. یہ انداز دنیا میں بیٹھے ہوئے
माशर, क़यामत के मामलात और रब के दरबार के फैसले। और ये नहीं कि कोई आके वाज दे, खबर बताए, नहीं, आंखों के सामने है। जो बातें जाने बैन की हो रही हैं सब कुछ सुन रहे हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना है और सुन के फरमाया, देखो मेरे सहाबा, ये सबब है मेरे हंसने का कि मैंने उनको जन्नत में इस अंदाज में जाते देखा और अल्लाह ताला को उनकी सुलह करवाते देखा, तो मैं हंस पड़ा हूं कि रब मेहरबान कितना है। नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज कि बैठे हैं मजलिस में, अचानक मुस्कुराए हैं और खबर जो दी है वो बड़ी बात की है और जो उमूर बताए हैं ऐसे हैं कि जिनके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है और फिर जाके ऐसी चीजें मालूम होती हैं। ये निगाह नबूवत और इदराक नबूवत का कमाल है। अब इब्ने कसीर वाली हदीस शरीफ मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए हैं और खुद पूछा, मेरे सहाबा ये तो बताओ मैं क्यों मुस्कुराया हूं। अब फिर जवाब क्या था, कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, आप बेहतर जानते हैं, हमें कोई पता नहीं कि आप क्यों मुस्कुराए हो। फरमाया मैं मुस्कुराया हूं मिन मुजादलतिल अब्द रब्बा, एक बंदा रब से झगड़ा कर रहा था क़यामत के दिन, मैं वो सुन के मुस्कुराया। अब देखो कितनी जुदा जुदा संदों के साथ क़यामत का दिन गैब का दिन है, छुपा हुआ दिन है, यानी एक दिन बाद की खबर भी गैब की खबर है और ये तो सदियों के बाद का मामला है। और जो कुछ होना है ये अल्लाह की अता है और अल्लाह का फजल है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सब कुछ आपने लोगों के सामने खोल के बयान कर दिया। मकसद था लोगों को फायदा पहुंचे और लोग क़यामत के लिए अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करें। अब फरमा मेरे सहाबा, एक शख्स को रब्बे ज़ुल जलाल से मैंने झगड़ते देखा, मुझे इस पर तबस्सुम आया है। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मामला कैसा है। फरमाया एक शख्स ने रब्बे ज़ुल जलाल के सामने हौसला पाकर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे अल्लाह, मुझे लगता यह है कि तूने मुझे बचा लिया है, मुझे बख्श दिया है। आज मेरी एक बात मान ले कि मेरे खिलाफ गवाह कोई और पेश ना हो, मेरे खिलाफ गवाह मुझे ही बना। मैं इतने फजल की तो इससे दरखास्त करता हूं, इतनी मेहरबानी कर, ना मेरा भाई गवाह बने, ना मेरा दोस्त गवाह बने, ना मेरा मोहल्ले वाला गवाह बने, ना कोई मखलूक का और फर्द, ना फरिश्ते गवाही दें। बस दरबार तेरा होगा, हिसाब मेरा होगा, गवाही भी मेरी होनी चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं, खुद ही मुद्दई हो, खुद ही गवाह हो, अपना ही काजी और अपना ही गवाह, ऐसा होता नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है मेरे बंदे, तेरे सिवा कोई गवाह नहीं लाऊंगा, तूने जो कहा है वो माना जाएगा, तू खुद ही अपना हिसाब देगा, खुद ही तू गवाही देगा। रब्बे ज़ुल जलाल इसके साथ ही अब नबी अलैहिस्सलाम के सामने हो रहा है, सहाबा को नजर नहीं आ रहा। महबूब अलैहिस्सलाम चूंकि ताजा तबस्सुम फरमा रहे हैं, सामने का मामला है, सदियों के बाद की बात है, आंखों के सामने कोई पर्दा नहीं, यूं देख रहे हैं जैसे सहाबा को सामने देख रहे हैं, ऐसे ही रब को भी देख रहे हैं, रब के बंदे को भी देख रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ठीक है बंदे अब खड़ा हो जा। अल्लाह ताला ने जुबान पे मोहर लगा दी, तेरे खिलाफ और कोई गवाह नहीं लाऊंगा। जो ही रब्बे ज़ुल जलाल ने जुबान पर मोहर लगाई, उसके हाथ बोलना शुरू हो गए, उसके कदम बोलना शुरू हो गए। जिस तरह कुरान मजीद में है ना, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत का दिन होगा, हम जुबानों पर मोहर लगा देंगे और हमसे हाथ बोलेंगे, हाथ गवाहियां देंगे। अब उस सादे बंदे ने खुद मुतालबा कर लिया कि अल्लाह और कोई गवाह नहीं होना चाहिए, मैं अपना आप गवाह, मैं गवाही पेश करूंगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने जुबान को बंद किया, अब हाथ बोले, ऐ अल्लाह फलां रात को इसने चोरी की थी हमारे साथ, फलां वक्त इसने सौदा कम तोला था, फलां दिन इसने फलां बंदे को थप्पड़ मारा था। हाथ अभी चुप नहीं हुए, कदम बोल पड़े, फलां दिन ऐ अल्लाह ये नाजायज काम करने के लिए चल के हमारे ऊपर गया था, इसने फलां जगह से चोरी की थी, फलां जगह से इसने लोगों के हुकूक को गस्ब किया था। अभी कदम चुप नहीं हुए, खाल का हर हर हिस्सा बोल पड़ा, उसके आज़ा बोले। अब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा जब सारे आज़ा बोले, अब रब्बे ज़ुल जलाल ने उसकी जुबान को खोला तो अपने आज़ा को झिड़की दे के कहता है कुन तो उनादिलु लकुन्ना, इसलिए मैं तुझे बचाता रहा, इसलिए मैं तुझे संभाल के रखता रहा, इसलिए मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहा।
तुमने मेरे खिलाफ ही बोलना था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सहाबा मैंने उसको अपने आज़ाब पर गुस्से में देखा तो मेरे होंठों पे तबस्सुम आ गया है कि ये कैसा बंदा है, कितना इसको बुलेखा लगा हुआ है और कितना सादा है। ये समझता है कि शायद कोई और गवाही देगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं अपने आप को गवाह बनाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, मगर इसे पता नहीं है कि रब्बे जुल जलाल ने पूरा निजाम फीड कर रखा है। ये कंप्यूटराइज निजाम है, पूरे बदन के अंदर जो कुछ होता है वो हाथों में लिखा जा रहा है। हाथ बोलेंगे और रब की शान में उसके लिए अजीब क्या है, जो इस बोटी से बात पैदा कर सकता है वो हाथों से भी पैदा कर सकता है, वो कदमों से भी पैदा कर सकता है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के उलूम गैब का कितना मुनफरिद अंदाज है। फरमा मेरे सहाबा अल्लाह ताला के साथ उस बंदे की जो मुलाकात हुई और बंदे ने अपनी तरफ से जो बहुत सी अपने लिए सहूलत पैदा करवाई अल्लाह ने कर दी, मगर बच फिर भी ना सका। फिर भी उसके आज़ा बोले और उसके आज़ा ने जिस वक्त गवाहियां दी हैं अब ये समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है, अपने हाथों से घूर के देखता है, अपने कदमों को घूर के देखता है। फरमाया इस अंदाज में एक भुलेखा खाने वाले बंदे को जब मैंने देखा है उसको देखकर मेरे होठों पे तबस्सुम आ गया है। एक ही मजमून की गैब की खबरें जो संदे सही से साबित हैं, इनमें हमारे लिए सबक क्या है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी के मनाजिर भी बयान कर दिए जब रब्बे जुल जलाल खुद सुलह करवा रहा था और खुद अल्लाह ताला जालिम को मजलूम से जन्नत दिलवा रहा था। और यह अंदाज भी बयान कर दिया सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब एक शख्स ने सहूलत तो बड़ी तलाश की कि कोई और गवाह ना हो, खुद ही मैं गवाह बनूं, तो फिर भी पकड़ा गया, मुआखजा हो गया। तो मतलब क्या था, मेरी उम्मत अपनी तैयारी में मसरूफ रहे। और आज एक शख्स जिस वक्त दुनिया में बदी करने जाता है, कौन है ऐसा जिसने हाथ घर रख दिए हो, समझता हो कि ये जासूस है, अगर साथ होगा तो कल क़यामत के दिन गवाही देगा। ऐसा कोई मुजरिम है? बड़े से बड़ा मुजरिम भी अपने हाथ घर नहीं रखता, बड़े से बड़ा मुजरिम भी अपने कदम घर रख के नहीं जाता, बड़े से बड़ा मुजरिम भी अपनी खाल तो नहीं उतारता और ना उतार सकता है। जब ऐसा है तो फिर जासूस तो साथ है, शिकायत करने वाले तो साथ हैं। किस घमंड में कोई बुराई करता है और किस बुलेखे में कोई ये समझता है कि मैं छुप के करूंगा, कोई देखेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है तू खुद बोलेगा, तेरा बदन बोलेगा, ये साथ है तेरे जिनके तू साथ प्यार करता है, जिस बदन को संभाल संभाल के रखता है, यही तेरे खिलाफ गवाह बन जाएगा। इस वास्ते आज रमजानुल मुबारक के इन कीमती लम्हात के अंदर हमें पक्का अहद करना चाहिए, अपने आप से मुखलिस होते हुए कि बदी नहीं होनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं हो सकेगा कि बदी पर कल गवाह खत्म कर दिए जाएं। जितना भी इंसान छुप के करेगा फिर भी अल्लाह तो देख ही रहा है, मगर उसने निजाम में अदल रखा हुआ है कि फैसले गवाहियों पर होंगे और गवाह फिर बंदा खुद बन जाएगा। इस वास्ते हल इसका सिर्फ एक है कि बंदा अपने साथ मुखलिस हो जाए, अल्लाह ताला को हर जगह मौजूद समझते हुए, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू को मौजूद समझते हुए जब मुखलिस होगा तो फिर मसले का हल होगा। ना बदी होगी, ना कल क़यामत के दिन किसी उज़व को शिकायत करने का मौका मिलेगा। और बात सिर्फ समझाने की है, जो शख्स आज चंद दिनों की जिंदगी के बारे में यह समझता है कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि 1 घंटा है या 1 दिन है, 1 महीना है या 1 साल है, जो शख्स ये बावर करा ले अपने आप को, लज्जतें खुद ब खुद झूठी लज्जतें खत्म हो जाती हैं और बंदे को ईमान और तकवे की लज्जतें हासिल होती हैं। आज का ये हमारा सबक है इस इल्म गैब शरीफ के मौजू के सिलसिला में। 29 अक़सात एक बहुत बड़ा जखीरा है इस उम्मत के अंदर और इंशाअल्लाह हमारा ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।